سیمی گلیڑی۔ ایک گھنے بڑے درخت پر گلیڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اس گھر میں ضرورت کی ہر چیز ہوتی ہے۔ اس گلیڑی کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام سیمی گلیڑی ہوتا ہے۔ سیمی بہت پیاری اور ذہین ہوتی ہے۔ سیمی گلیڑی اپنی ماں کے ساتھ سارے کام کرواتی۔ سیما کو ہر کام آتا، کپڑے سلائی کرنا، کھانا بنانا، گھر کی صفائی وغیرہ سب کام وہ بہت اچھے سے کرتی تھی۔ ایک دن سیمی درخت پر اخروٹ توڑنے جاتی ہے۔ وہاں پر ایک کچھوا سیمی کو دیکھتا ہے۔ دوسرے دن کچھوا اپنا رشتہ لے کر اس کے گھر آ جاتا ہے۔ اس کی امی کو یہ رشتہ بہت اچھا لگتا ہے۔ گلیڑی سیمی سے کہتی ہے کچھوا بہت امیر ہے، اس کے پاس بہت بڑا پانی کا تالاب ہے، اس کی دوستی بڑے بڑے مگرمچھوں کے ساتھ ہے، کچھوا بہت اچھا ہے، یہ تم کو خوش رکھے گا۔ سیمی کو کچھوے سے سخت نفرت تھی۔ وہ کہتی تھی میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی ماں کہتی کہ تم کو تو کچھوے سے شادی کرنا ہوگی، میں نے کچھوے سے کہہ دیا ہے کہ وہ شادی کی تیاری کرے۔ سیما کہتی کہ میں اس کیچڑ والے تالاب میں مگرمچھوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ان سب سے نفرت ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ سیمی دروازہ کھولتی ہے، سامنے کچھ مکڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کچھوے نے بھیجا ہے، آپ کی شادی کے کپڑے بنانے ہیں۔ سیما کہتی ہے کہ میں نے نہیں بنوانے۔ گلیڑی جلدی سے آ جاتی ہے، ان سے کہتی ہے کہ تم اس کے کپڑے بناؤ۔ مکڑیاں سیما کے شادی والے کپڑے بناتی ہیں۔ اسی طرح سے ہر روز کوئی نہ کوئی کام شادی کا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت اداس ہوتی ہے اور پریشان ہو کر اخروٹ کے درخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ ایک ہدہد درخت پر آ بیٹھتا ہے۔ ہدہد سیما سے پریشان ہونے کا پوچھتا ہے۔ وہ اپنی ساری کہانی سناتی ہے۔ ہدہد کہتا ہے تم میرے ساتھ چلو، میں ایک ایسی جگہ جانتا ہوں جہاں تم بہت خوش رہو گی۔ سیما کہتی ہے کل تو میری شادی ہے۔ ہدہد کہتا ہے ہم رات کو یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ رات کو سیما گلیڑی اپنے کپڑے اور کچھ کھانے کا سامان ساتھ رکھتی ہے، گھر سے نکل آتی ہے۔ رات بہت اندھیری ہوتی ہے۔ ہدہد ایک جگنو کو ساتھ لے آتا ہے۔ تینوں چل پڑتے ہیں، جنگل کے مشکل رستوں سے گزر کر ساری رات چلتے رہتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت وادی میں ہوتے ہیں جہاں پر ہر طرف پھلدار درخت، پھول، پانی کے چشمے ہوتے ہیں۔ سیما یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ کچھ گلیڑیاں وہاں آتی ہیں۔ سیما ان گلیڑیوں کے ساتھ ان کے گھر جاتی ہے، ہدہد اور جگنو کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ سیما کو ایک گلیڑی کہتی ہے کہ تم میرے بھائی سے شادی کر لو۔ گلیڑی کا بھائی بہت اچھا ہوتا ہے۔ سیما اس سے شادی کر لیتی ہے۔ اب وہاں پر ایک خوبصورت سا گھر بناتی ہے، اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ اس وادی میں ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔